Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the another show of Coffee with CEO. Now we have a special guest with us, Mr. Humair Noor. He's the CEO of South Citadel Hospital. So sir, welcome to the show, sir. Thank you. So Humair sir, please हमारे viewers को बताएं कि your journey, how you start your journey and how you landed as the CEO of this big hospital. I started my journey way back in 2000. After graduation from University of Karachi, I started working for hotels over here in Karachi. Okay. So I was associated with hotels for good 14 years اور 14 سال ہوٹلوں کے ساتھ میں 5 اسٹار ہوٹلز میں رہنے کے بعد میں with on job trainings وغیرہ کے بعد میں I joined South City Hospital 13 years back. تو 13 سال اب ماشاءاللہ ہو گئے ہیں یہیں پہ ان کے ساتھ ہی. I joined here as a manager housekeeping and then I was promoted as general manager operations and today I am the chief operating officer of this. ماشاءاللہ. I think sir وہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ میں I just entered in the hospital and صحیح کہ یار where is the hospital. جی بالکل. یہ خاص ہماری ویژن اور ہمارا وہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کسی قسم کا بھی جو ہے فیل نہ آئے کہ جی آپ ہاسپٹل میں, کیونکہ ہاسپٹل کا آپ کو پتہ ہے عموماً ویسے ہی ایک ماحول ذرا اسٹریس ہوتا ہے, پیشنٹ اس کے اٹینڈنٹ سب جو ہیں وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. تو وی نیڈ واٹ وی وانٹیڈ واز کہ ایک کمفرٹ لیول ہو, وہ ماحول جو یوزلی آپ کو ہاسپٹلز میں عام طور پہ نظر آتا ہے وہ نہ ملے. تو آئی تھنک سو اگر آپ نے بھی نوٹ کیا ہے تو آئی ایم ہیپی ایٹ لیسٹ. سر ٹاکنگ اباؤٹ دا ساؤتھ سٹی تھوڑا سا بتائیے کہ وٹ از ڈفرینشیٹ فرام دا ادر ہاسپٹلس. سر 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو ہمارا جو دا ریزن دیٹ وی سے کہ وی آر ڈفرنٹ فرام دی ادر ہاسپٹلز از دی کوالٹی آف کیئر, پیشنٹ سیفٹی وچ از ویری ویری امپورٹنٹ, وچ از یوزلی اوور لکڈ اوور ہیئر in this country unfortunately. Cleanliness which is our top priority, infection control and good faculty of doctors and good number of doctor consultants جو آپ کو دیں, اور personalized service. These are the main keys جو ہم جن پہ focus رکھتے ہیں یہاں پہ. That is why we are different. So talking about your industry, what is the key challenges and the opportunities? چیلنجز انفارچونیٹلی اب ہو گئے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ملک کے حالات اللہ بہتر کرے اور ہم اس میں جو چیلنجز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں. نمبر 1 چیلنج جو ہمیں سب سے زیادہ جو آج کل ہم فیس کریں دیٹ از ہیومن ریسورس, برین ڈرین. اور جس طرح باقی تمام انڈسٹریز اس سے متاثر ہیں, سیم از دا کیس ود دا ہیلتھ انڈسٹری. اٹ از ناٹ اس اونلی. تقریباً سارے ہی سیگمنٹ جتنے ہیں ہیلتھ کیئر کے, ڈاکٹرز سے لے کے کنسلٹنٹ سے لے کے سرجن سے لے کے نرسز سے لے کر کے سب لوگ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کے اندر بڑھ رہی ہے, اسپیشلی آفٹر کووڈ. ایبسولوٹلی. GCC کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ بڑے بڑے پورے سٹیز بنا رہی ہیں, ہیلتھ سٹیز اینڈ آل دیٹ. ورک فورس ان کے پاس ہے نہیں. تو پاکستانی جو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں دے آر ویری پروفیشنل پیپل, دے آر ویری گڈ کوالیفائڈ پیپل. تو انفارچونیٹلی وی آر فیلنگ ٹو ریٹین دیم. دس از دا بگیسٹ چیلنج آئی وڈ سے ایز آف ٹوڈے جو یہ پوری انڈسٹری جو ہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری فیس کر رہی ہے. سر آر یو ہیپی دا کوالٹی آف ڈاکٹرز آر کمنگ فرام ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹس؟ Yes, I would say we produce very good doctors and we produce very good nurses in this country. Even all the provinces جتنے بھی ہیں سب محنت سے کام کرتے ہیں. اس کو بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بہتر کرنے کا اس میں گیپ ہے. بٹ ان جنرل ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اگر ہمیں دیکھا جائے تو جو ہمارے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں دے آر ورلڈ کلاس پیپل, اور پھر وہ باہر جاتے ہیں ایکسل کر کے واپس آتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پھر وہ یہاں زیادہ نہیں رکتے, واپس پھر باہر چلے جاتے ہیں. سر ماشاء اللہ آئی سی دا کوالٹی آف یور ہاسپٹل. تو آئی مسٹ فور سی کہ اس کو پورے پاکستان میں ایکسپینڈ ہونا چاہیے. وٹ از یور ایکسپینشن اسٹریٹجیز فار نیکسٹ 5 years؟ دیکھیں ایکسپینشن تو ابھی اس وقت ایٹ دا کرنٹ مومنٹ ہماری ایک ایکسپینشن چل رہی ہے. وی آر میکنگ اے بلڈنگ وچ از جسٹ نیکسٹ ٹو دا کرنٹ کیمپس ویئر وی آر سٹنگ رائٹ ناؤ. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 11 بلڈنگ ان شاء اللہ, ویئر وی going to have different facilities. اس میں ایک ڈرگ اینڈ الکوہول ریہیبلیٹیشن سینٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اس کے اندر اولڈ جو ہو جاتے ہیں جن کو آپ گھر پہ مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے پر ان کو ہسپتال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ان کے لیے ایک فلور ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایستھیٹکس کا ایک فلور ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایکسپینشن ابھی تو وہ ہے وچ از گوئنگ ٹو بی ریڈی ان another انشاء اللہ واٹ آئی فور سی از another 6 to 8 months.
اور secondly then we would like to go for medical education, that is college and university. Okay. We already have 3 colleges. We are producing, we have a college of nursing, we have a college of physiotherapy and nurse aid. For the name of South City? In the name of South City, بالکل جی. اور اس کا لاسٹ جو ہے اس ایئر ہم نے جو ہے فرسٹ کانوکیشن بھی کیا الحمدللہ, تو وہ فرسٹ بیچ ہمارا نکلا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ آگے بھی اتنی بڑی اپرچونیٹی. آئی تھنک وہ سارا انڈلج ہی ہو جاتا ہے کہ ساؤتھ سٹی میں, یا باہر بھی بچ جاتے ہیں؟ دیکھیے ہم 60 to 70% تو ہم اپنے پاس لے لیتے ہیں, ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی ہے, بٹ 60 to 70% میں لیٹس سی کہ اس میں سے کون رکتا ہے کون جاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نرسز کی ڈیمانڈ انٹرنیشنلی اتنی زیادہ ہے کہ سب جا رہے ہیں, تو لیٹس ہوپ انشاءاللہ. سر کوئی آپ کے انٹرنیشنل اچیومنٹ یو آر پراؤڈ آف؟ انٹرنیشنل اچیومنٹ سکسیس ہماری بہت ساری ہیں. ہم نے کووڈ کے اندر بہت کام کیا, ہماری ٹیم نے بہت کام کیا, ہمارے ڈاکٹرز نے, ہماری نرسز نے, ہمارے ریگولر دوسرے اسٹاف نے, ایوری بڈی ورک ریئلی ہارڈ. 15 گھنٹے اس بیماری میں, جب کہ ہر کوئی ڈرتا تھا ہسپتال کا نام لینے سے, اس میں انہوں نے ڈیوٹیز کی. اس کو ہمارے سارے ایفرٹ کو یونیورسٹی آف آکسفورڈ نے, انگلینڈ نے اس کو ریکگنائز کیا. جی بالکل. اور اس کے بعد میں CNN نے اسپیشلی ایک شو ہمارے لیے کیا کر کے, اس کو ریکارڈ کر کے, وہ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہوگا. اور انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری سارٹ آف مووی بنا کے ہسپتال کی کہ ہم اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں, کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, کہ آئسولیٹڈ پیشنٹس کہاں رکھے ہوئے ہیں, جو نارمل پیشنٹس آ رہے ہیں, یا ایک خاتون آ رہی ہے اور وہ اگر ڈلیوری کے لیے آ رہی ہے تو اس کو کووڈ نہ لگے, وہ ہم نے کس طرح آئسولیشن اور بیریئرز بنائے سارا, تو اس کے اوپر وہ کیا تھا. اور امریکن ٹراما انسٹیٹیوٹ کے بھی ہم ممبر ہیں, ان کے ساتھ میں بھی ریکگنائزڈ بائی دیم آلسو. تو ہمارے ساتھ ماشاء اللہ یو آر مینیجنگ اے ٹاپ پوزیشن, تو یور ٹیک آن لیڈرشپ ان کرائسس؟ لیڈرشپ کرائسس یہ ہیں کہ ہمارے پاس میں ویژن کا تھوڑا سا فقدان ہو گیا ہے. ہم لوگ تو تھوڑا سا آگے کی طرف نہیں دیکھتے کہ آگے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ایکسل کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. ہم تھوڑا سا اپنے اس میں رہ جاتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ ہم ہیں یہاں پہ ٹھیک ہیں, کمفرٹ زون بنا لیتے ہیں جس کو ہم آسانی میں کہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, جس کسی کو بھی, تو اس کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑی جھاڑیں کھانے پڑیں گی, تھوڑی ماریں کھانے پڑیں گی, اس کے بعد میں جا کر کے اچیو کر سکے گا. آپ کسی کو بھی اٹھا لیں, ممکن نہیں ہے کہ گھر بیٹھے جو ہے وہ کسی کو سکسیس مل جائے. اٹ از ناٹ پاسبل ایکچولی. سر میرا اسی سے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں کہ 3 کمپیٹنسز کیا لیڈرشپ کی وچ یو سی ان اے فیوچر جنریشن؟ سر دیکھیں, نمبر 1 از ٹیم ورک. نمبر 1 جی بالکل ٹیم ورک. دیکھیں ریلیشن شپ ود دیئر پیئرز, ود دیئر کولیگز, اینڈ وہ ٹیم ورک, اور سب نے مل کر کے کام کرنا ہے. انڈیویجول کام آپ نہیں کر سکتے. نمبر 2 از پیشنس. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو تھوڑا سا لیک آف پیشنٹس ہو گیا ہوا ہے, تو وہ پیشنٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھتے ہیں آج جتنے بھی بڑی آپ انسٹیٹیوشنس دیکھتے ہیں, وہ ایک دن کے اندر اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آیا. اٹ ٹک دیم ایئرز اینڈ ڈیکیڈز ٹو کم ویئر دے آر. سو نمبر 2 از پیشنس, اینڈ نمبر 3 از پرسسٹنٹ. اسٹے پرسسٹنٹ. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, فیلئر بھی ہوتے ہیں, سکسیس بھی ہوتی ہے, فیلئر ہو جائے, بٹ اف یو تھنک کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو دین جسٹ گو اباؤٹ اٹ. سر اینی CSR ایکٹیویٹی یو لائک ٹو ہائی لائٹ؟ دیکھیے کارپوریٹ اس میں جو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے اندر تو ہماری بہت ساری ہیں. ابھی ہم نے ایک رینجرز کے ساتھ, پاکستان رینجرز کے ساتھ بھی ایک جو ہے فری میڈیکل کیمپ کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ہسپتال کے, وہ سارے پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں, ان کا ایک اسپیشل فنڈ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے, جس میں سے وہ جو نیڈی ہمارے جتنے بھی ہیں اس کی جو ہے وہ ساری ان کی وہ پر اینم جو ہے ایک دیر از اے اماؤنٹ سیٹ کے جی, اس میں ہم لوگوں نے جو نیڈی جو نان افورڈنگ لوگ ہوتے ہیں ان کی سب کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے, وچ از دیئر. Okay, so talking about the South City, how many employees you have and the female ratio? Very good question, I would say. We have 960-70 employees almost, and the female ratio is 45 male, 55 females. Oh, wow. So that is where we take pride in. And alhamdulillah, آپ جب آئے بھی ہوں گے تو you must have seen a lot of females roaming around. ڈاکٹرز ہماری کافی فیمیلز ہیں, نرسز آپ کو پتہ فیمیلز ہیں کافی ساری, لاٹ آف فیمیل اسٹاف جو ہے ہمارے پاس. وی آر 55-45 اینڈ وی آر ریئلی پراؤڈ آف اٹ ایکچولی. اینڈ الحمد للہ وداؤٹ اینی ہراسمنٹ, یہ وہ مطلب آپ کو یہاں پہ 15 سال پرانی فیمیلز مل جائیں گی جو کام کر رہی ہیں, سارے جتنے بھی لوگ ہیں. میں سر ٹاکنگ اباؤٹ دا چینجنگ ڈائنامکس, ناؤ وی آر لیونگ ان ایج, تو یور اسٹریٹجی آف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ان دا ہاسپٹلز انڈسٹری؟ جی بالکل, وی آر آلریڈی آن ٹو اٹ. وی ہیو ریسنٹلی ہائرڈ اے ویری گڈ جینٹلمین, ڈاکٹر نوید پاشا.
He is a graduate from Harvard and in medical informatics, and he is working, and he is already working on it. He has got a team of 2 people with him جو اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں AI بہت ہیلپ کرے گا. جہاں ہم اس کی نگیٹیوٹیز کے بارے میں آج ڈسکس کریں, AI یہ آپ کا جو ٹائم لیپس بٹوین دی ڈائگنوزز آف دا ڈیزیز جو ہے اس کو کم کرنے میں بہت مدد کرے گا. فار ایگزامپل آپ آج CT کرتے ہیں, پھر وہ رپورٹ ہوتا ہی ہوتا ہے, تو وہ ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ جو باہر تو جلدی آ جائے گا, ہمارے پاس بھی آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس وی ہیو گاٹ ویری گڈ ہیومن ریسورس ان پاکستان, کہ وہ رپورٹنگ ٹائم ریڈیوس ہوگا, سرجری کی جو وہ ہے جتنی چیزیں ریکمنڈیشنز فلان, وہ ساری چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی AI سے, تو اس کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے. Coming to the last point of this interview, we have some small questions. We need small answers. So, sir, how you manage your stress and anger, because itna 24/7 कुछ ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, 24/7 operations, तो किस तरह अपना स्ट्रेस اور اینگر مینیج کرتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ سے پہلے شروع میں کہا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو سیکھنا ہے پیشنس, تو ود دا پیسج آف ٹائم وی ہیو ڈیولپڈ دیٹ پیشنس. نمبر 1. نمبر 2, اینگر کا ہمارے پاس میں کوئی کام نہیں ہے. اگر ہم اینگر کریں گے تو پیشنٹ کا علاج کیسے ہوگا؟ اور نمبر 3 یہ کہ اس کے لیے ایوری بڈی شوڈ ٹیک اپ سم ہابیز. آئی پرسنلی تھنک کہ جو نئی جنریشن بھی ہے فزیکل ہے ہابیز, آئی وڈ سجیسٹ. جس طرح اب ہم پہلے کرکٹ کھیلا کرتے ہوتے تھے, یہ کرتے ہوتے تھے, اب وہ کرکٹ بھی میرے خیال سے ایکس باکس وغیرہ پہ کھیل لیتے ہیں بچے آج کل کے, بٹ فزیکل ہابیز ہونی چاہیے, سب نوجوانوں کو لینی چاہیے, کوئی نہ کوئی ٹیک اپ کرنی چاہیے, کہ ہفتے میں 1 دن اپنے لیے کچھ ٹائم نکال کر کے وہ لیں, جم کریں, بہت ساری چیزیں, اینی تھنگ دیٹ میکس دیم relaxed and all that. So that's the same way I would suggest. So mashallah, I just met you a couple of times, تو انرجی میں ہمیشہ حمیر صاحب کو ہمیشہ ایک انرجی میں دیکھا ہے, تو what is the secret of that energy? It's just to stay happy. Always stay happy. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے اس میں آپ خوش رہیں. اگر آپ شکایت پہ آئیں گے تو شکایتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی, تو شکایت نہیں کرنی ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ آپ کو کسی بھی حال میں رکھ سکتا ہے, اس میں خوش رہیں and stay happy. So your take of success and happiness is the same thing? No, they are a little different. I would say they are a little different. There is a silver lining in between. Success is all at times depend کرتا ہے کہ آپ خوش کس سے ہوتے ہیں, کہ سکسیزفل ہونے سے آپ خوش ہوتے ہیں. At times you are very successful but you are not happy. So the other way around is you are not successful and so that is the code that you need to crack actually. کہ آپ نے خوش کیسے رہنا ہے. اب کوئی چھوٹی سی چیز آپ کو خوش کر سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک پیسٹری کھانے کا دل کر رہا ہے اور وہ پیسٹری کھا کے آپ کو خوشی مل سکتی ہے, تو آپ وائی ناٹ. اس کے لیے سکسیزفل ہونا اپنی جگہ پہ, بٹ وہ تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. کسی کی مدد کر کے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے آپ وہ کریں, آپ کو بہت خوشی ملے گی. سو دیر از اے لاٹ آف تھنگس جس میں آپ کر سکتے ہیں. سر لاسٹ 2-3 questions. Your favorite book? I have been inspired by one of the philosophers all my life. I would say that is Khalil Gibran, and اس کی ایک کتاب ہے دی پروفٹ, بٹ ان کی میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, تو I would say Khalil Gibran کی most of his writings are my favorite, all of his books, and وہ بہت آپ کا, بلکہ I would suggest کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی فلاسفی کو پڑھیں, بہت ان کو ہیلپ ملے گی to broaden their vision. Any one line is very your favorite? میں اس کو آسانی سے آپ کو اس کی بہت ساری ہیں, مگر میں آپ کو ایزی جو ہو, جو بڑی آسانی سے ہو جائے, لیٹ می آئی ہیو ٹو ریکال اٹ کہ کون سی ہوگی. دیکھیں اس میں ایک اٹس اے لٹل لانگر, بٹ پہلے ان کے ایک آسان سا تھا کہ جی انسان جو ہے وہ پہلے مشین ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس مشین کو چلانے لگ جاتا ہے, مگر پھر ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ مشین جو ہے وہ انسان کو آپریٹ کرنے لگ جاتی ہے. سو ہم ایکچولی میرے خیال سے شاید اسی دور میں رہ رہے ہیں جب یہاں پہ ہم آئے ہیں. بالکل ایسے سر. سر لاسٹ یور میسج آف ہوپ اینڈ آپٹیمائزیشن ٹو دا یوتھ. اپنی تعلیم جو ہے اس پہ دھیان دیں, اس کے لیے ٹائم نکالیں, اور بہت ساری محنت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. گھنٹے آپ کو لگانے پڑتے ہیں, کئی گھنٹے. لائف از ناٹ ایزی. محنت کے بغیر کبھی آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. ایون اف یو گیٹ انہیرٹ بزنسز, مگر اگر آپ نے بیسکس اس کی نہیں سیکھی ہوئی ہوں گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو ول بی سکسیزفل. پرسسٹنٹ رہیں, پیشنٹ سے کام لیں, اور فیلنگ از اے پارٹ آف سکسیز ایکچولی آف دا جرنی. So my last question is, mashallah you are dealing with all the doctors and nurses over, تو 3 tips دیں گے تھوڑا ہیلتھی رہنے کی یوتھ کو.
سر ڈیلی ایکسرسائز کریں, ڈائٹ پہ اپنی جو ہے وہ بڑا پک اینڈ چوز کر کے کریں, اور آئی وڈ جسٹ سے دیٹ یہ 2 چیزیں ہیں, اپنی ایکسرسائز رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, ول اسٹے ہیلدی. یہ تو ہمارے بڑے آباء و اجداد بھی کہتے آئے ہیں, آج تک ہم بھی یہی کہتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر بھی آپ کو یہی کہتا ہے میرے خیال سے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو. تھینک یو میئر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو.